پارہ نمبر 23 اور سورت سواد۔ سورہ سواد مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا تو یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورت سواد کی آیات نازل ہوئیں اور اس کے علاوہ اس میں اور پیغمبروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی ارادے ہیں۔ یہ چاہتے لوگ، ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنا اقتدار قائم کر لینا اس دین کے ذریعے سے، تو حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا اور بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ یعنی کہ اتنے وسیع اختیارات کے مالک ان لوگوں کے پاس ہیں، مکہ والوں کے پاس، تو حالانکہ بالکل بھی کوئی اختیارات نہیں تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ سارے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے پاس کیا ساری معلومات ہیں اور سارے اختیارات ہیں کہ فلاں کو نبی ہونا چاہیے اور فلاں کو نہ بنایا جائے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ کوئی راستہ تلاش کریں اوپر چڑھنے کا۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ مطلب پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں،
اتنی بڑی بڑی قومیں جو نبیوں کو جھٹلاتی رہیں تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ خوشحالی میں بھی زیادہ تھیں، وہ طاقت میں بھی زیادہ تھیں، اقتدار میں بھی زیادہ تھیں، تو ان کے یہ لوگ تو بس چھوٹا سا لشکر ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، قبیلے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو جو خود اپنے ہی وطن میں شکست کھا جائیں گے۔ تو یہ نا فتح مکہ کی پیشین گوئی ہے کہ یعنی کہ ان کو شکست ہوگی ایک دن۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ یہ سارے بڑے بڑے بولنے والے جو تھے فتح مکہ کے موقع پر ایسی شکست کھا گئے کہ مکہ مکرمہ میں پھر ان کا کوئی اقتدار باقی نہ رہا۔ آیت نمبر ہے 12۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی سور پھونکنے کی جو آواز ہے وہ بس مسلسل آتی چلی جائے گی، اس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیا جائے۔ بار بار کہتے تھے کافر لوگ کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو نا وہ ابھی لے آؤ، ہم کفر کر رہے ہیں، اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو وہ عذاب ابھی لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ روز حساب سے پہلے ہی جلدی ان کا حصہ ان کو دے دیا جائے۔ اے پیغمبر، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، اور وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلنے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح داؤد علیہ السلام کرتے تھے، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ بھی داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کریں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا، کل لہو اواب، جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یعنی سارے پرندے بھی ان 2 ٹائمز میں اکٹھے ہو کر آ جاتے تھے اور سب مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ کل لہو اواب، خوب ذکر کرتے تھے۔ یہ پہلے سورہ انبیاء میں بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے اور تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو، یعنی داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے۔ یہاں سے آیت نمبر 24 تک جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، مطلب معمولی کوئی بھول چوک ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے 2 آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیجے جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ آپ چونکہ بادشاہ تھے نا، تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آپ کی خلوت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عبادت گاہ میں جب آپ مصروف ہوتے تھے تنہائی میں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی جو ہیں ان کی عبادت گاہ میں گھس آئے ہیں، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ کیسے آ گئے۔ تو وہ دونوں فرشتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا، تو وہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ لغزش، وہ بات سمجھائی ہے جو کہ آپ سے ہو گئی تھی۔ تو اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل تو نہیں بتائی کہ وہ لغزش کیا تھی اور اس کے مقدمے کے پیش ہونے سے انہیں اس کا خیال کس طرح آیا، لیکن قرآن کریم صرف یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے، انسان کی۔ بڑے بڑے بزرگوں، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی معمولی قسم کی لغزش ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات
یہ انبیاء حضرات جو ہیں اپنی لغزش پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اس داخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے کہ یہ کیسے اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی دمبی جو ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے، یعنی اس کی جو بات کرنے کی قوت ہے وہ زیادہ ہے، اور اس نے مجھے اپنے زور بیان سے دبا لیا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجاتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہے۔ اب یہ بات کرتے ہوئے ہی داؤد علیہ السلام کو خیال آ گیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگ لی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ فغفرنا لہ ذلک، چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی۔ اب مفسرین نے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ وہ کیا بات تھی، کیا لغزش تھی جو داؤد علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ تو روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص سے، اس کی بیوی سے، جیسے آپ لڑکیاں اپنی والدین کے گھروں میں ہوتی ہیں تو والدین سے لوگ رشتے کی بات کر لیتے ہیں نا، اسی طریقے سے کسی شخص سے اس زمانے میں بیویوں کے رشتے کی بات بھی کر لی جاتی تھی، اور کوئی معیوب نہیں تھی یہ بات کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی تم طلاق دے دو، تو کسی اور جو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہو، اپنی خواہش کا اظہار تو وہ کر لیتا تھا۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہ بات اس وقت معیوب نہیں ہوتی تھی، تو یہی ہوا، عام رواج تھا۔ تو ایک شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اوریا جو تھا وہ، کچھ کہتے ہیں کہ ان کا وزیر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی اہم عہدے دار تھا، کوئی شخص تھا اوریا۔ تو اس کی بیوی چونکہ بہت ذہین تھی اور ذہانت کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش کی کہ وہ اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آ سکے۔ ایسی فرمائش گناہ تو نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن شوہر کو حق حاصل تھا کہ وہ یہ بات مانے یا نہ مانے، اور معاشرے کے رواج کے مطابق یہ بات ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں تھی، کیونکہ جلیل القدر پیغمبر تھے، تو ان کے شایان شان یہ بات نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائے میں آپ کو بتا دیا، تنبیہ فرمائی کہ دو لوگ اپنا مقدمہ لے کر آ گئے، جس نے کہا کہ میری تو ایک ہی دمبی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس 99 ہیں اور وہ میری بھی لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس لیے آپ نے اس پر استغفار فرمایا اور نکاح کی تجویز پر عمل نہیں کیا۔ یہ تشریح اگرچہ یہ یعنی
روایات ہیں، جیسے اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، تو باقی قرآن پاک نے کچھ نہیں بتایا کہ ایسا کوئی بات تھی۔ بہرحال اب قرآن پاک نے نہیں بتایا، مبہم رکھا ہے، تو اگر ہم سوچیں کہ ایک پیغمبر کے شایان شان یہ بات نہیں ہو سکتی، عظیم الشان پیغمبر ہیں، ان کے شایان شان یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اس پر اس لیے زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ قرآن پاک نے جب اس کو نہیں کھولا تو ہمیں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے کہا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کہ اللہ پاک ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ نیک اور بد کو اکٹھا کر دیں گے، یا ظالم اور عادل کو اکٹھا کر دیں، یا عمل کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو برابر کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے انصاف کا دن آنے والا ہے، اس میں نیک آدمی کو انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور یہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کو غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، غور و فکر کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا، اور ہم اور بہت سے کام قرآن پاک سے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے مقصد یہ بتایا غور و فکر کرنے کا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، وہ بہترین بندے تھے۔ کتنا پیارا اللہ پاک نے انہیں خطاب کیا ہے، نعم العبد، جیسے کہتے ہیں ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بہترین بندے تھے۔ انہو اواب، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان بادشاہت کے باوجود، اتنی زیادہ ان کی حکومت تھی، اس کے باوجود اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اب اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جہاد کے لیے لشکر تیار رکھتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کرتے تھے، تو گھوڑے جو ہیں وہ جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہی بات، ایک واقعہ اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ شام کا وقت تھا اور اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے ان کو پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جو مجھے اتنا نوازا ہے، اسی وجہ سے ہی میں نے اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے یہ چیزیں اختیار کی ہیں، تاکہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کروں، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یعنی ان کی، آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تو بہترین گھوڑے جو تھے وہ آپ کو جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، وہ آپ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو آپ ان کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ لفظ بولے کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد
اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن پاک نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت اور عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے تو یہ تفسیر کی ہے، لیکن ایک جماعت ہے مفسرین کی، انہوں نے کوئی اور تفسیر کی ہے اور وہ زیادہ مشہور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ گھوڑے آپ کے پاس لائے گئے، ان گھوڑوں کا آپ معائنہ کر رہے تھے تو اس دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے ان گھوڑوں کو واپس بلوایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو لفظ ہے نا آیت نمبر 33 میں کہ فتافقہ مسحم بالسوق والعناق، کہ ان گھوڑوں کو واپس میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کریں ان چیزوں کو اللہ ہی کی راہ میں قربان کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش ایک اور واقعے سے بھی کی تھی، اور یہ ہے کہ ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ اب ایک اور واقعہ ہے، قرآن پاک نے بھی اس کی تفصیل نہیں بتائی، مستند حدیث میں بھی کوئی ایسا ایک واقعہ تفسیر کے طور پر نہیں آیا، تو لیکن اب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ایسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک نے آزمائش فرمائی تھی اور اس آزمائش میں انہیں سمجھ آ گئی کہ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے ایسی سلطنت بخش دے کہ میری جو ہے میرے بعد کسی اور کو ایسی سلطنت نہ دی جائے۔ تو آپ اگر تفاسیر پڑھیں گے تو تفاسیر میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے ان کو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دے تو میں ان کو مجاہد بناؤں گا اور جہاد کے لیے ایک لشکر میرا تیار ہوگا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا، اب یہ روایت اتھینٹک نہیں ہے لیکن تفاسیر میں آپ کو ملے گی، تو حدیث میں اس کا کوئی نہیں ذکر آیا اور نہ ہی نبی قرآن پاک نے کچھ کہا ہے، تو انہوں نے یعنی کہ جیسے انسان اپنے طور پہ بات سوچ لیتا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہی نہیں آئی تھی، تو پیغمبروں سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لغزش کو بھی سامنے لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں آج اپنی ساری 100 کی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے 100 بیٹے دے گا اور میں ان ساروں کو مجاہد بناؤں گا اور جہاد کے لیے تیار کروں گا، لیکن شاید وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی مشیت تھی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یا یہ کہ ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ سمجھے کہ میں شاید یہ کام اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہے تھے، یا جو کچھ بھی ہوا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، جو بھی بات ہوئی تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ انہوں نے پھر اپنی طرف سے تو وہ سمجھے کہ میرا یہ کام ہوگا، لیکن ہوا نہیں۔ ہوا کیا کہ کسی بیوی سے بھی کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ ایک بیوی سے ہوا جو کہ روایات میں لکھا گیا ہے اور وہ بھی نامکمل تھا، تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا، یعنی وہ دھڑ سا تھا، نامکمل سا تھا، تو انہیں اپنی لغزش کا احساس ہوا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی جناب سے ایسی سلطنت بخش دے، یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو مجھے ایسی سلطنت بخش سکتا ہے، ایسی مجھے طاقت بخش سکتا ہے کہ کسی اور کو وہ
نہیں دی گئی ہوگی۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے اس طرح سے اللہ سے مانگا، رجوع کیا، توبہ استغفار کی، جھک گئے اللہ کے آگے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر چنانچہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، یعنی ایسی تیز نہیں چلتی تھی کہ کبھی آندھی کی طرح ہو جائے اور کبھی اتنی سست ہو جائے۔ اس نے ان کا تخت لے کر جانا ہوتا تھا، بالکل ہموار چلتی تھی کہ کوئی جھٹکا بھی نہیں لگتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کی تفسیر سورہ انبیاء میں بھی بتائی ہے۔ اس کے بعد وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، چنانچہ شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے۔ یہ جو جنات تھے ایسی ایسی عمارتیں بناتے تھے جو انسان کے بس میں نہیں تھیں، اور غوطہ خور تھے، سمندر کی تہوں سے جا کر غوطے لگا کر چیزیں سلیمان علیہ السلام کے لیے نکال کر لاتے تھے۔ اور کچھ جنات وہ تھے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ جنات وہ تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے ہم نے یہ کہا تھا ہَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، ہماری دین ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے یہ دولت دے کر ان کو ایسا مالک بنایا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تمہیں جو دیا ہے تمہاری مرضی ہے، آگے کسی کو دو یا نہ دو، آپ جتنی دولت چاہیں اپنے پاس رکھیں، جتنی چاہیں کسی اور کو دے دیں، آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو ایسی دولت جو ان کو دی گئی، تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی۔ تو یہ ان کی شکر گزاری کی وجہ سے، ہم نے پہلے اس میں پڑھا نا پچھلی سورہ انبیاء میں کہ جب ان کو ایسی نعمتیں دی گئیں تو انہوں نے اللہ سے اور زیادہ دعائیں کی، اور زیادہ مانگا، اللہ کی اور زیادہ شکر گزاری کی۔ آگے آیت میں 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان نے مجھے دکھ اور آزار لگا دیا ہے، یعنی جو ایک طویل بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی، وہ صبر کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے، جس کے بعد انہیں شفا حاصل ہوئی۔ تو آیت نمبر 42 میں شفا کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، ہم نے ان سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ تو اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی، جب اللہ نے انہیں شفا دینی تھی طویل بیماری کے بعد، تو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، تو انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس پانی سے نہائیں اور یہ پانی پئیں بھی۔ تو اللہ پاک نے، یہ رحمت ہے، تو اللہ پاک آپ کو ساری بیماری کو دور کر دے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ سارے اللہ نے ان کو عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، یعنی مزید پوتے پوتیاں عطا کر کے اس طرح ان کے خاندان کی تعداد اللہ نے دگنی کر دی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصَافًا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اسے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، بیماری میں ان کی وفادار اہلیہ کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو صحت کے بعد اللہ پاک نے ایسا ہوا بیماری کے دوران میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے
اس طرح ورغلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ تو یہ اپنے شوہر کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، تو اس نے انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ لیا اور اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو۔ تو وہ تو شیطان تھا، اس نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تم نے یہ کہنا ہے کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے، یعنی اللہ کی نسبت نہیں کرنی، طبیب کی طرف نسبت کرنی ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، بھی فلاں ڈاکٹر سے ہمیں یہ آرام آیا ہے، فلاں ڈاکٹر سے دوائی دی تھی تو اس سے ہمیں شفا ہوئی ہے۔ تو اس نے بھی یہ ان کو کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس طبیب سے ان کو شفا ہوئی ہے۔ تو پیغمبر تو ظاہرہ مان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہے، وہ تو شیطان کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ خاتون جو تھیں انہوں نے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ان کو نہیں لگی کہ یہ کوئی بری بات ہے، ان کا رجحان ہوا کہ اس سے شفا لے لینی چاہیے۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ تو اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 درے لگاؤں گا۔ لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پر شرمندگی بھی ہوئی کہ انہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا اور ایسی باوفا بیوی ہیں، اب ان کو میں کیسے سزا دوں کہ انہوں نے تو اب قسم کھا لی ہوئی تھی، اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ وہ جو 100 درے جو ہیں، یعنی لکڑی کے جو ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہم چھانٹا کہہ لیں یا جو بھی کوئی لکڑی تھی جو مارنی ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو تنکے ہوتے ہیں ان کا 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنا لیں اور ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، لگا دیں، تاکہ اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو ترکیب سجھا دی، اور اللہ پاک نے بتایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا ہے، وہ بہترین بندے تھے۔ نعم العبد اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی کہا اور یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کہا، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر جو بات آئی اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان کی بیوی نے جو یہ کہا کہ اس طبیب سے شفا حاصل ہوئی ہے، تو یہ شرک تھا ایک لحاظ سے، کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن ہم عملاً جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈاکٹر سے آرام آیا ہے، تو یہ جملہ بھی ایک طرح سے شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے شفا دی ہے، تو اللہ کی نسبت بھی کر دینی چاہیے، تو وہ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ چونکہ پیغمبر تھے تو بات کو سمجھ گئے تھے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو شیطانی جملہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی۔ تو ہمیں بھی جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی بھی ہمارا کام ہو جائے، تو کام بنانے والا اللہ ہوتا ہے، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمارے جملوں میں، ہماری بول چال میں یہ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ شرک خفی جو ہم سے انجانے میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچائے، آمین۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا آیت نمبر 45 میں، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے تھے، ہاتھ اور دیکھنے والے، نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔
اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے، یعنی یہ سارے بندے اللہ کے آخرت کی یاد میں منہمک رہتے تھے، آخرت کی یاد کے لیے اللہ نے ان کو چن رکھا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ الیسع علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک یہاں اور ایک سورہ انعام میں۔ دونوں جگہ صرف آپ کا نام مذکور ہے، آپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ تاریخی روایات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور اسی طرح ذوالکفل کا علیہ السلام کا ذکر بھی 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ انبیاء میں آیا تھا اور ایک یہاں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت الیسع علیہ السلام کے یہ خلیفہ تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ نبی نہیں تھے، بس ولی اللہ تھے۔ لیکن یہ جس کا ذکر اللہ پاک نے جیسے کیا ہے ہم لوگ ویسے ہی اس کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے میرے نیک بندے تھے، بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا تھا۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے ھذا، یہ ہے فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کو طرح طرح کی چیزوں کا ان جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب جہنم۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی دنیا میں مسلمانوں کو یہ برا کہتے تھے تو اب یہاں کہیں گے کہ وہ لوگ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا نہیں تھا، کیا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو، یعنی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس سے انسان منہ موڑے رہتا ہے، تو یہ عظیم حقیقت پیغمبروں کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دی، تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 69 ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، میرے پاس وحی
صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ فرشتے کیا سوال جواب کر رہے تھے؟ یہ اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا اور اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی گئی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ کہنے لگا، بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن جو ہے سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یعنی یہ جو باتیں سچی ہیں، جب تھوڑا وقت گزرے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی موت کے بعد۔ سورہ صاد الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔